السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کریلے کی ریسیپی۔ میں مسالے والے جو بھرے ہوئے کریلے ہیں وہ میں بنانے لگی ہوں۔ تو اس سائز کے ہمیں کریلے چاہیے جس طرح کے میں نے ویڈیو میں دکھائی ہیں۔ تو یہ ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے ان کو واش کر لیا تھا کریلوں کو، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر چھلکا ہے وہ میں نے اس طرح باریک باریک کٹنگ کر لیا جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سارے کریلوں کا 1 کلو میرے پاس کریلے تھے۔ اس کے اوپر سے سارے جو چھلکے اترے تھے وہ میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیے، اور پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے، کریلے کو ہم نے درمیان میں کٹنگ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں آپ کو، درمیان سے اس کو کٹنگ کرنا ہے، اوپر سے نہیں کرنا، بالکل درمیان سے کٹنگ کرنا ہے۔ اور اس کے اندر جو بیج ہوں گے وہ سارے باہر نکالنے ہیں، اور یہ جو بیج ہیں یہ بالکل بھی ضائع نہیں کرنے، اور جو پہلے میں نے چھلکے اتارے تھے وہ بھی ضائع نہیں کرنے۔ سارے بیج کو ہم نے نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 1 کلو کریلے تھے اور اس کے بیج یہ نکلے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کریلے کے اوپر چھڑکنا ہے نمک، جس طرح لوگ ہمارے زخموں پر چھڑکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اچھی طرح میں نے ان کے اوپر نمک لگا کر ان کو میں نے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، تاکہ جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے۔ اور اس کے بعد میں نے پیاز لی ہیں 3 سے 4 بڑے سائز کے، ساتھ میں یہ بیج تھے، ان کو میں نے ڈالا ہے جگ میں۔ سب سے پہلے میں نے اس میں بیج ڈالے ہیں، اور بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں نے اچھی طرح کر لیا ہے گرینڈ۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں، تو لیکن میں نے اس کو گرینڈ کر لیا کیونکہ مجھے ذرا جلدی تھی۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح گرینڈ کر لیا تھا میں نے، بالکل پیسٹ بن گیا تھا۔ اس طرح کا ہمیں پیسٹ چاہیے۔ اس کے بعد اسی جگ میں نے وہ ڈال دیے، پیاز ڈال دیا۔ پیاز ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بالکل پانی ڈالا ہے جس میں یہ پیاز اچھی طرح بلینڈ ہو جائے۔ تھوڑا سا پانی ڈال کر پھر میں نے اس کو کر لیا تھا بلینڈ۔ یہ دیکھیں، یہ پیاز ہو رہا ہے اچھی طرح مکس۔ 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو کیا تھا اچھی طرح، اور پھر بعد میں نے اس کو چیک کر لیا تھا کہ کہیں کوئی اندر رہ نہ جائے۔ اور پھر جو بیج میں نے گرینڈ کیے تھے، یہ اسی میں نے اس کو مکس کر دیا، اور کڑھائی میں نے 2 کپ آئل لے کے اس میں جو چھلکے تھے کریلے کے، جو سب سے شروع میں نے اتارے تھے، وہ میں نے اس میں ڈالے ہیں، اور 2 کپ آئل ڈال کر اس کو میں نے ہلکی آگ پر اچھی طرح سے ہم نے کرنا ہے فرائی۔ جب یہ فرائی ہو جائے گا تو گولڈن براؤن کلر کا ہم نے فرائی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو نکال لینا ہے ایک الگ پلیٹ میں۔ یہ دیکھیں، اس کو رکھ دینا ہے پھر سائڈ پہ، اور پھر اسی کڑھائی میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل، اور جو پیسٹ تھا بنا ہوا بیج کا اور پیاز کا، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اس کو کر لیا ہے اچھی طرح سے مکس، تاکہ جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے بعد 3 سے 4 بڑے سائز کے ٹماٹر لیے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے، اور اناردانہ جو تھا وہ میں نے کوٹ لیا تھا، کٹا ہوا اناردانہ اس میں گیا تھا، اور کٹا ہوا ہی سوکھا دھنیا، نمک، اور اس کے بعد ہلدی، لال مرچیں پسی ہوئی، تھوڑا سا زیرہ میں نے ڈالا تھا، اور بالکل تھوڑا سا گرم مسالہ، بس لہسن ادرک کا پیسٹ نہیں ڈالنا اس میں، وہ ڈال کر میں نے اس کو اچھی طرح سے کر لیا تھا مکس۔ یہ دیکھیں، مسالہ ہو گیا ہے تیار۔ لاسٹ میں جو اس کے چھلکے میں نے فرائی کیے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دینے ہیں لاسٹ پہ، وہ ڈال کے 1 سے 2 منٹ کے لیے اور فرائی کر دیں، اور پھر اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے روم ٹیمپریچر پر میں نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا۔ یہ دیکھیں، اور پھر آگے کریلوں کی باری 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اس کی حالت یہ ہو چکی تھی، تو اس کو میں نے ایک رومال پہ رکھ کے اس کو اچھی طرح سے میں نے کر لیا تھا خشک، دھو کر جو نمک تھا وہ سارا نکل جائے۔ اور یہ جو پیسٹ بنایا تھا یہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اب میں نے اس کو بھرنا تھا ان کے اندر۔ یہ دیکھیں، اس طرح جتنی آپ نے کوانٹٹی میں بھرنا ہوگا، جس طرح ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس طرح ایک ایک کر کے آپ نے سارے کریلوں کو مسالے کے ساتھ بھر لینا ہے۔ یہ بہت مزیدار بنے تھے، اور پھر میچنگ نلکی مجھے مل گئی تھی اس کے ساتھ کی، پھر میں نے ان کا منہ اچھی طرح سے بند کر دیا۔ یہ دیکھیں، جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں، اس طرح دھاگے کے ساتھ اس کا منہ کر دینا ہے بند۔ بند کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو کیا ہے 2 سے 3 کپ آئل لیا ہے، جتنے آئل میں یہ فرائی ہو جائیں، اس کو پھر کر لیا ہے ڈیپ فرائی، ہلکی آگ پہ، تیز آگ پہ نہیں کرنا، اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو اس کے بعد گولڈن براؤن ہونے تک اس کو فرائی کرنا ہے، ہلکی فرائی ہونے کے بعد اس کا کلر چاہیے گولڈن براؤن، اس طرح کا ہونا چاہیے کلر۔ پھر اس کو ایک پلیٹ میں الگ سے نکالیں،
یہ میں نے سارے فرائی کر لیے تھے، اور پھر اسی آئل میں جو مسالہ تھا بنا ہوا وہ مسالہ آئل میں ڈال کے تھوڑا سا کرنا ہے فرائی۔ یہ دیکھیں جس طرح ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ اگر گھی آپ کو زیادہ لگے تو آپ نکال لیں، اگر کم لگے تو ڈال لیں۔ تو جب یہ فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد ایک ایک کریلا اٹھا کر اسی مسالے میں اس کو ڈالنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح مسالے میں ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس، اور تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں۔ تو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔